أما بعد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ مینوں آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آئے او پنڈ ہے جڑا ماشاءاللہ بلوچاں دا ہے۔ مینوں ایک بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کھول کے بیان کرنا ہے۔ میں کیا میں تے ہر قوم دے اندر ہی کھول کے بیان کرنا تے آج میں زیادہ ہی کھول کے بیان کرنا ہے کیونکہ قوم میری بیٹھی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آج میں اپنی قوم دی چھل بھی پٹنی ہے۔ کیوں جی اس آیت دا معنی تو ہی ہوئی ہے نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ دارانوں زیادہ ڈراؤ۔ میرے بھائیو تسی میرا شاید بیان بھی صحیح نہ سمجھو کیونکہ آج میری تقریر ہے جنتی عورتوں کی علامات کیا ہے۔ کیونکہ جلسے دے اندر جیڑا بھی مولوی آندا ہے او لوگاں نو گلاں کردا ہے، بندیاں دیاں گلاں کردا ہے تے آخر عورتاں بھی مسلمان ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام سپیشل کدی کدی عورتاں دے مسئلے کردے ہوندے ہیں۔ میں یہ کیوں بیان کرنا چاہنا تاکہ میریاں ماواں بہناں جنتی عورتاں دی علامات میں تو سن کے شاید اپنے اندر قرآن حدیث تے عمل کرنے والا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ایک عورت بھی ٹھیک ہو گئی سمجھ لو پورا خاندان ہی ٹھیک ہو گیا۔ ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک عورت مجرم گنہگار ہو کے مر گئی او ہکلی جہنم میں نہیں جائے گی، 4 خصوصی رشتہ دار لے کے جائے گی، باپ نو جہنم میں لے کے جائے گی، بھائی نو لے کے جائے گی، بڑے بیٹے نو لے کے جائے گی اور اپنے سر دے تاج نو جہنم میں لے کے جائے گی۔ میں چاہنا عورت ہکلی ٹھیک ہو جائے تاکہ 4 رشتہ دار بھی جنت چی چلے جائیں۔ موضوع پسند آیا کہ نہیں؟ آئے ہائے کیا بات ہے، عورتاں بڑیاں بڑیاں دنیا تے آئیاں، عورتاں دا شان بڑا ہے۔ فرمایا اگر عورت بن کے روے نا، عورت جنوں اسلام نے عورت کیا ہے، اگر واقعی عورت بن کے روے تو جدو قیامت دا دن آئے گا نا، کوئی باب الصلاۃ چو داخل ہوئے گا، کوئی باب الریان چو داخل ہوئے گا، کوئی باب الصدقہ چو داخل ہوئے گا، کوئی باب الجہاد چو داخل ہوئے گا اور کوئی باب الایمن چو داخل ہوئے گا، لیکن اس عورت واسطے اللہ خوش ہو کے اعلان کرے گا او پاک باز نیک عورت 8 دروازے کھڑے ہیں جن دے مرضی تو داخل ہو جاتے ہیں، رب نے آج اختیار دے چھڑے۔ سبحان اللہ تو اچھی پڑھ لو شومو کی بلی نے اچھ گئی ہے ظالمو، اچھی بولو۔ اجے تو میں گالی کوئی نہیں کی تھی تو ہونے ہی ڈر گئے ہو۔ میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے آن تے ایک عورت آ گئی۔ لو جی میرا مضمون شروع۔ پیارے نبی علیہ السلام نو آن کے کہیں دی اے میرے سونے نبی جی
اللہ اکبر۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جی اوے اماں جی آرڈر کیے، وہ آندھی ہے کہ غریباں دے آرڈر نہیں چل دے، میری تا نکڑی جی درخواستی ہے، چھوٹی جی عرض ہے، سونے میری عرض سن لو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اماں جی آرڈر کر دے، حکم کر دے، میں غریباں نال ہی پیار کرنا، میرے رب دا بھی غریباں نال ہی پیار ہے۔ تے اماں کہن لگی میں جدوں دی پیدا ہوئیاں اتنا لمبا چوڑا زندگی دا عرصہ گزر گیا ہے، آج تک مینوں سکھ نہیں آیا، میں بیمارا شدید، مینوں مرگی دے دورے پے رہن، میں بہت زیادہ بیمار ہاں۔ سپیکر مٹھا ہے، اللہ جانے ایک کتھوں آیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اماں جان کی حکم ہے؟ فرمایا میرا حکم ہے کہ میں جدوں دی پیدا ہوئیاں ہن تک میں بہت زیادہ دکھ اٹھائن، میں آج تک سکھ دا منہ ویکھیا ہی نہیں۔ اے میرے پیارے نبی جی میرے حق دے اندر دعا کر دیو اللہ مینوں شفا دے دے وے تاکہ میں بھی 2 دن سکھ دے زندگی دے ویکھ لواں۔ اللہ سونے نبی نے فرمایا میں جملہ نبی دا دیون لگا لیکن ایک واری ایڈوانس وفادار بلوچ ہو، سسی پنو والے نہیں ہو، چنگے ہو چنگے ماشاءاللہ۔ ویسے بھی نا اتھو دے بلوچ ستھرے صاف ہیں، جنوں وینا کاٹن، جنوں وینا منہ بگا تے ماشاءاللہ ڈیرے دار۔ اے شکر ہے بھئی صفائی پسند بلوچ اتھو دین، باقی تو ساریاں شاید بدنا میرے رنگے گریب۔ توجہ ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں میرے سونے نبی نے فرمایا جنت لینی ہے کہ شفا لینی ہے، فیصلہ تو کر لینا، دو میں جو ایک شے مل جائے گی۔ او عورت آندھی ہے گل کی ہے سمجھ نہیں آئی، فرمایا سمجھا دینا، مسلمان جدو مریض ہو جائے اگر وہ صبر کرن جائے، صبر کردہ جائے، صبر تے اندے گناہ اس طرح جھڑ دے جا رہے جی میں سکا درخت ہوئے تے سارے ہوا دے چلے گن سارے پتے جھڑ جندن، اللہ تیرے سارے گناہ جھاڑ کے تینوں اپنے قریب کر کے تیرا مقام ودھا کے اللہ پاک تینوں بہت بڑا اجر عظیم عطا کر کے تے تینوں اللہ موت دینا چاہتا ہے۔ اے دس شفا لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ او آدھیے میں کلمہ اس واسطے تا نہیں پڑھیا کہ میں ساری عمر دنیا دے اندر سکھ اٹھاواں، میں کلمہ اس واسطے تا نہیں پڑھیا کہ میری بہترین صحت ہو جائے، میں کلمہ اس واسطے تا نہیں پڑھیا کہ میریاں بیماریاں مک جان، میں تے کلمہ سونے ہو اس واسطے پڑھے تاکہ میں جنتی بن جاواں۔ پیارے نبی نے فرمایا پھر صبر کر، آخر زندگی مکی جانی ہوندی ہے، باویں 500 سال عمر ہوئے، باویں 1000 سال عمر ہوئے، آخر زندگی مکی جانی ہے، ایک نہ ایک دن بندے نے ٹر جانا ہے، باویں عالم ہوئے تاوی مک جائے گی، باویں جاہل ہوئے تاوی زندگی مک جائے گی۔ جنہ کدی رمضان دا روزہ نہیں رکھیا زندگی انہاں دی بھی مک گئی، جنہ کدی آج تک روزہ چھڑیا نہیں زندگی انہاں دی بھی مک گئی، جنہ ساری عمر نماز چھڑی نہیں ہے زندگی انہاں دی بھی مک گئی، جنہ ساری عمر کدی پڑھی نہیں ہے زندگی انہاں دی بھی مک گئی، جنہ ساری عمر کدی قرآن کھول کے ویکھیا نہیں ہے زندگی انہاں دی بھی مک گئی، جنہ کدی قرآن
تو بگانے ایک دن راج گزاری نہیں ہے زندگی انہاں دی بھی مک گئی جنہ کدی داڑھی رکھی نہیں ہے منا کے پیسے نائیاں نو دے دے کے اپنے گناہ سٹاک کر کے نبی دی سنت نو گدیاں گٹریں رڑا کے ساری عمر نبی دی سنت دے قاتل تے ظالم بڑے رہے زندگی انہاں دی بھی مک گئی تے جنہ ایک وال بھی کٹیا نہیں ہے زندگی انہاں دی بھی مک گئی جنہ ساری عمر شراباں پی کے عمر گزاری زندگی انہاں دی بھی مک گئی جنہ شراب ویکھی بھی نہیں ہے زندگی انہاں دی بھی مک گئی جنہ ساری عمر دوائیاں کھا کے عمر گزاری بیماری دی حالت اندر زندگی انہاں دی بھی مک گئی جنہ کدی دوائی نہیں لئی زندگی انہاں دی بھی مک گئی ہائے میرے بھائیو ایک نہ ایک دن مک جانا رے رکھ زندگی دا مان کدا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی رے رکھ زندگی دا مان کدا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی جدو پھل کرما کے جھڑ جاندے بلبل محبتاں توڑ جاندی یار یاسینہ مطلبی سب دنیا بار پوے تے منہ مروڑ جاندی کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے کل ٹردیاں ویکھیں لوگانو اج واری تیری آنی ہے اج ویکھ رہے ہو جنازہ فلانے دا اٹھ گیا ہے ایک دن تیرا جنازہ بھی اٹھ جائے گا آج قبرہ اکھیڑ رہے ہو قبرہ کھٹ رہے ہو ایک وقت آئے گا تیری میری قبر کھٹی جائے گی آج لوگاں دے اعلان سن رہے ہو ایک وقت آئے گا تیرا میرا اعلان ہو جائے گا تو پھر ایسا موت دا منظر ہے سارے حکومتی پروٹوکول سے حکومتی عہدے یا جماعتی عہدے اسلامی عہدے کوئی عہدہ نہیں رہے گا کوئی شے نہیں رہے گی موت تیری زندگی دے سکون تباہ کر دے گی موت تینو بچیاں تو جدا کر دے گی موت تینو بیوی تو جدا کر دے گی موت نو رشتہ داراں تو جدا کر دے گی موت نو دنیا تو جدا کر دے گی موت نو اپنے ملک دے گھر چ جدا کر دے گی ہائے میرے بھائیو موت تے تیرے سارے پروٹوکول بھی کھولے گی جس دن بندہ مر جاندا ہے کسے نہیں کہنا او یار جلدی کرو کری یاسین آ رہے ہیں یہ کسے نہیں کہنا او جلدی کرو ناصر بلوچ آ رہے ہیں یہ کسے نہیں کہنا اللہ اکبر کے قاسم بلوچ آ رہے ہیں انہیں کسے نہیں کہنا اللہ اکبر کوئی عالم کاری آ رہے ہیں ہر کسے کہنا جلدی کرو جنازہ آ رہے ہیں سارے نام ختم سارے عہدے ختم پروٹوکول ختم موت نے ہر شے ختم کر دینی ہے اور میرے دوستو ایک اور بولیا کہنے لگا بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے جن نے سب تو پہلے مکان اتھے بنایا سی نا جو کوئی نہیں بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی اللہ دے حقیقی ولی کتھے گئے بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے آخر نو خاک سما گئے بستر کر گئے نی گول بندیا اللہ اللہ بول قبر دے وچ بڑا ہنیرا ساتھی اتھے کوئی نہیں تیرا قبر دے وچ بڑا ہنیرا ساتھی اتھے کوئی نہیں تیرا او قبر دا ساتھی ٹول بندیوں اللہ اللہ بول ذکر اللہ دا بڑا نرالا زخمی دلانو جوڑن والا ذکر اللہ دا بڑا نرالا زخمی دلانو جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیاں اللہ اللہ بول آخر مر گئی وہ بیچاری کرمالی فوت ہو گئی جڑی جنت دے شوق دے اندر مرضاں نو قبول کر گئی ہے فوت ہو گئی پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے جماعتیو
پڑھ سبحان اللہ۔ آج میرا نبی ایک جملہ بول رہا ہے، اللہ اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، او میرے جماعتیو، او میرے صحابیو، او میرے جانسارو، او میرے دیوانیو، او میرے جگری یارو، او میرے سپاہیو۔ صحابہ کہنے لگے جی سونے نبی جی کیا ڈر ہے؟ فرمایا سن لو ایک جملہ اپنے نبی دے منہ دے وچوں جنہ آج تک جنت دا نظارہ نہیں ویکھیا۔ فرمایا جی جنت سن دے تا پایا پر آج تک جنت دا نظارہ ویکھیا نہیں۔ فرمایا جنت دی کوئی نعمت ویکھی نہیں۔ فرمایا اگر کسے جنتی عورت ویکھنی ہے تے ایس غریبنی بیمار عورت نو ویکھ لو۔ پتہ چلیا جڑی صابرہ عورت ہے وہ جنتی ہے۔ صبر کیویں؟ بیماری آ گئی ہے صبر کرے، خامے دلوں کچھ کمی آ گئی ہے کھاون پیون دی تے صبر کرے، اولاد لوں پریشانی آ گئی ہے صبر کرے، برادری لوں پریشانی آ گئی ہے صبر کرے، اگے ککڑ کڑائیاں کھاندی ہے، ذرا خامد بیمار ہو گئے، نوکری تے جا نہیں سکیا یا حالات ڈاؤن ہو گئے، اس غریب دے جڑا کالے نو ککڑ کڑائیاں کھواندا رہے تے آج دال دا ٹائم آ گیا یا گنڈے سکیاں دا ٹائم آ گیا ہے یا سبزی کھاون دا ٹائم آ گیا ہے تے جناکھ میں ساری عمر تیرے گھر سکھ پایا ہی نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اللہ پاک نے میں نو معراج کروایا، میں معراج دی رات ایک عجیب و غریب منظر ویکھیا کہ جہنم دیاں لٹاں بل رہی ہیں، جہنم جوش مار رہی ہے، اللہ اللہ، تے اس جہنم دے اندر دڑا دڑ جماعتاں دیاں جماعتاں، قافلیاں دے قافلے، گروپاں دے گروپ، عورتاں جہنم نو جا رہی ہیں سن۔ تے نبی دا دور ہے، عورتاں اس وقت دیاں فکری عورتاں سن، اس وقت ہی پریشان ہو کے رو کے کہنے لگیا سونے نبی جی اسی توڑا کلمہ نہیں پڑھیا، اسی توڑی اطاعت نہیں کر دیاں، اسا روزے نہیں رکھ دیاں، اسا قرآن دی تلاوت نہیں کر دیاں، اسا نماز نہیں پڑھ دیاں، اسی اپنے خامد دی اطاعت نہیں کر دیاں، پھر کی گل ہے اسی کیوں جہنم میں جا رہی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا سارا کچھ عورت کر دی رہے، روزے بھی رکھ دی رہے، صدقہ بھی کر دی رہے، زکاة بھی دن دی رہے، نمازہ بھی پڑھ دی رہے، سب کوئی کر دی رہے، اگر کوئی تھوڑا جا کمی کتائی آ گئی ہے، کھاون پیون دی کمی آ گئی ہے، کچھ حالات بدل گئے، خامد بیمار ہو گیا یا ویسے کوئی مسئلے بن گئے، کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ ساری عمر ایک دیاڑے ایک جیسے نہیں رہندے، کدی امیر ہے کدی غریب ہے، جنہ دنہ دے اندر زلزلے آئے آن، بالا کوٹ دی پہاڑیاں تے ایک عورت لینے چلا کے زکاة دی لینے چلا کے زکاة وصول کرنے لگی، جدوں نو زکاة دیویں لگے تو دیون والے بھی رو پے، چیخاں نکل گئیاں لوگاں دیاں، وہ عورت بھی رونے لگ گئی۔ پوچھیا جا رہے ہیں کہ سارے لوگاں نو زکاة دیتی جا رہی ہے، تسی روئے نہیں ہو، اے عورت روندی پئی ہے تسی بھی رو رہے ہو، وچلا راز کی ہے؟ کوئی گل ہے راز دی جندہ سانو علم نہیں ہے۔ فرمایا اے اللہ دیا گفتہ تے اللہ دن بدل دندا ہے، آج تو 7-8 دن پہلے اس عورت نے اپنے مال دے وچوں 8 لاکھ زکاة غریباں نو دتی ہے، آج خود زکاة لون تے وصول کرن واسطے انہاں لینا چ لگی کھڑی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ ہائے ہائے، آج تیرا خامد بہت کمائیاں کر رہا ہے، آج کاروبار کر رہا ہے، آج ان کو پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ تے بڑی راضی ہیں، لیکن جب کوئی حالات ڈاؤن ہو جان پھر اگے نال بھی زیادہ راضی ہو جایا کر، صبر کر جائیں گی دنیا میں اللہ سارا کچھ جنت جدا کر دے گا، آخر ماری تو جانا ہی ہے، دنیا تے چھٹ ہی جانا ہے۔ وہ میرے دوستو میرے بھائیو، پیارے نبی نے فرمایا عورت جس ویلے بول دیے آدھی ہے کہ میں تیرے گھر اتنے سال گزارے
اج تک میں تیرے کو سکھ نہیں پایا. میرا رب کہنے لگا تو اپنے خامد دا دل دکھایا نہیں, تو تے رب دا دل بھی دکھا چڑھیا ہے. فرمایا اللہ کہندا فرشتیو اس عورت دا نام نوٹ کرو, جدو فوت ہوئے گی میرا حق ہے کہ میں اس عورت نو جہنم وچ جلا کے راکھ بنا دیاں گا. وہ جہنمی عورت ہے جڑی اپنے بندے دے سامنے اوکھے ویلے گندے گندے الفاظ بول دی ہے, اپنے بندے نو تنگ کرن دی کوشش کر دی ہے, انہوں چوکا مارن دی کوشش کر دی ہے. اور میرے بھائیو جنتی عورت کیڑی ہے؟ دکھ آوے سکھ آوے بندے دی جب بندے دے قریب ہی رہے, آکھے کہ اے اللہ دے بندے آ تو روٹی کھا لے گا میں بھی کھا لواں گی, تو پانی پی لے گا میں بھی پی لواں گی. ہائے ہائے صابرہ تے شاکرہ عورت دا شان بڑا. اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام باپ آئے, اسماعیل علیہ السلام شکاری یعنی شکار تے گیا. میرے بھائیو اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہو گئی, شکار تے چلے گئے, باپ آیا آندا ہے السلام علیکم. بیٹی سلام علیکم, بیٹی نے وعلیکم السلام. چبے منہ موڑی بیٹی کئیاں ایڈیاں کئیاں تو ہوندیاں نا کوڑے دل لاڑیاں. ایک بزرگ آیا ہے او بے وقوف, تو اینو بٹھاتا صحیح, بزرگ بندہ ہے, چلو نہ ہی تھوڑا رشتہ دار بن سی, ایک مثال ہے. او آندین بیٹی سلام علیکم, بیٹی اندروں تائی مکی پئی تو ماتا وہ کھڑا ہے, باپ بیٹی کہہ کے کھڑا ہے, بیٹی صاحب کام شام میں لگ پئی. پھر بولے کہنے لگے کرمالیے تیرا خامد کتھے ہے؟ اسماعیل. مڑ بھی نہیں پوچھیا بھئی تسی کون ہو؟ کئیاں چا سیر ہوندہ چنگا تے ویچ بھوں ہی ہوندہ. تھوڑے علاقے چاہے ایسی عورت کوئی نہیں, یہ ساریاں نیک تے پاک ہیں. میرے علاقے چاہے اس طرح دیا کئی لاؤ جا دیا. اسی جاہل بندے ان پڑھ بندے ہیں, تو اسی ذرا گریجویٹ پڑھے لکھے ہو, تھوڑی نہیں گال کردہ. ہون تا نہیں نا گسے ہوندے, ہون تا میں سارا کھاتا اپنے ذمہ لے لینا. کئی کرمہ آلیاں ماشاءاللہ سیر سیری ہوندہ ہے تے ویچ بھوں ہوندہ ہے. عقل کو نہیں, مڑ بھی نہیں دس دی, مڑ بھی نہیں پوچھ دی پر تسی کون ہو؟ تسی جو آخر میرے بندے دا پوچھ رہے ہو کون صاحب ہو؟ چوپ بٹی جی وٹی وٹائی. وہ آندہ ہے کرما آلیے وہ کتھے گیا؟ وہ شکار کرن گیا. کی حالات ہیں تھوڑے گھر دے؟ شکار آ جاوے تے کھا لینی آئے کہ بیٹھیاں اباسیاں لیندی. جیڑی ہوندی نا بھیڑی عورت ہوندی, زبان دی کٹ ایڈی تیز ہوندی ہے نا, وہ آدھی ہے بیٹھیاں, شکار آ جاوے تو کھوی گیا, نہ آوے تو بیٹھیاں, پانی لب گیا پی لیا نہیں تو بیٹھیاں, بس کھجوراں کھا لیاں ٹھیک ہے نہیں تو بیٹھیاں, کوئی حالات نہیں ہے. جا جاندیاں ہے توبہ توبہ توبہ. وہ نبی سی تو نبی پتہ کون ہوندہ ہے؟ دکھ آوے سکھ آوے وہ اللہ دا شکر ہی کردہ ہے. کتنے دکھ آیا ابراہیم پہ, اللہ پہلے تب پوتر دیتا ہی نہیں, تو جے دے چھڑیا فرمایا چھڑے نو جنگل اچھ. تو سوال پیدا نہیں سی ہوندہ اللہ میں نو جنگل جو چھڑان میں بیٹھا اس وقت لے آئے نہیں. فرمایا قل ان صلاتی و نسخی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری ساری زندگی اللہ کے لیے, اللہ جو آکھیں گا ابراہیم اویں ہی کرنا ہے, جویں آکھیں گا جو آکھیں گا جس طرح آکھیں گا جیڑا مرضی آڈر کرے گا. اللہ کہے گا چھڑ جنگل دے اندر. کنوں فرمایا؟ بیوی نو.
وہ بھی تو ایک عورت ہے. چھڈ اس بچے نو. مکان کوئی نہیں, دکاناں کوئی نہیں, مارکیٹاں کوئی نہیں, حویلیاں کوئی نہیں, جنگلی درندے انہاں دا بھی ڈر ہے, لوگاں دا ذہن بھی درندیاں طرح ہے, بہت خطرہ ہے, حالات بڑے خراب ہیں. ایک مشک پانی دیے, کھجوراں دا تھیلا ہے, کوئی مارکیٹاں نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کول کوئی شے کوئی نہیں, بندوقاں کوئی نہیں, باڈی گارڈ کوئی نہیں. ہائے ہائے ایک بچہ ہے, آپ عورت ہے. کہنے لگی کتھے جا رہے ہو؟ وہ میرے سر دے تاج. فرمایا مینوں اللہ دا آرڈر آ گیا ہے, جنگلاں دے اندر تے چھڑ کے چلا جاویں ابراہیم. آپ عراق میں جا رہے ہیں, تانوں اتھے ہی چھڑ کے جا رہے ہیں. کہندی چلے جاؤ, جے رب دا ڈر ہے تے اللہ ساڈیاں حفاظتاں کرے گا. ساڈیاں عورتاں ہوندیاں میں اس واسطے پرنیجیاں جنگلاں چھڈن واسطے, میں اس واسطے آئی ہاں. ایمان آ دسو ہونیاں سی گلاں کہ نہیں؟ جنتی عورت کیڑی ہے جڑی ہر ویلے اپنے خامد دی فرما برداری چ رہے, جو آکھے جی مینوں آرڈر منظور. ایک صحابی آ گیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اپنی بیوی نو کہا کہ پتھر دی چٹان لے کے آ. اوکے بندر رل کے بھی پٹھن دی چٹان شاید لے کے نہ آ سکن. وہ ہلاندی رہی پسینے پسینی ہو گئی ہے, پر لے کے آ نہیں سکی, لیکن ہٹی بھی نہیں ہے, زور لگاندی رہی ہے. مینوں ترس آیا, میں اپنی بیوی نو واپس بلا لیا. پیارے نبی جی کیسی عورت ہے؟ فرمایا تو راضی ہو گیا ہے؟ فرمایا میں بہت راضی ہاں. میں امتحان لینا چاہتا سی کہ میری بیوی بلا میرے آنکھیں لگتی ہے کہ نہیں لگتی. واقعی میری فرما بردار نکلی ہے. فرمایا زمین تے تو راضی, عرشاں تے اوندا رب بھی راضی. آج ہی اورنگے آرڈر کرو تسے. آج پتہ کی آرڈر ہے؟ میں دفتر جانا تے استری کر دے, میں دھوبے نا چلا لا تو چلا لا پوتر, اندی بڑی لوڑ ہے. بوٹ پڑ شکر, میں دفتر جانا, دفتر تو جانا ہے تو میں مچے نا, میں تو بیوی ہاں تیری, روٹیاں پکا دے, میں برچے نا. او شودا پھر بول دا ہے پٹھا. وہ آدھا ہے میری مخالفت اس کرنی ہے. وہ آدھا ہے 7 بجے مینوں استری کپڑے نہیں چاہیے. وہ آدھی ہے 6:45 ہی ہو گئے. آپ دے لو مخالفت کر رہی ہے. یہ بیچارہ موڑ الٹ بول کے کام کر رہا. وہ مر گئی غریبنی, وہ کرمالی نکمی ماشاءاللہ مر گئی. یہ مڑ تھکا لا کے روے. تے جدروں پانی آ رہا سی نا, ادھروں مطلب پانی اینجو جا رہا ہوئے تے اینج بندہ روڑ کے جانا سی نا مر کے, وہ این ٹور پہ. انہاں کہا کدھر کی لبدا پھرنا کملیا. آکھے میری بیوی گم ہو گئی ہے, پانی چ ڈوب کے مر گئی ہے, چنگی بڑی سی, ایک بھی ساری عمر اس گل میری نہیں منی ماشاءاللہ, تو مطلب میں لبدا پھرنا. اس آکھے وہ تو اینج گئی اسی کے پانی نے انہوں اینج لے جانا ہے. آکھے نہیں تو بھی بڑا سیانا ہے, تجربہ مینوں بھی بڑا, ساری عمر الٹی چل رہی ہے. اے جہنمی عورت کہندی ہے کوئی حالات نہیں, کوئی حالات نہیں. اسماعیل علیہ السلام دے باپ چلے جا رہے ہیں تے ایک نصیحت کرنا دینا, جدو تیرا تاج آوے, جدو تیرا تاج آوے انہوں کہیں کہ ایک بابا آیا سی. توجہ کریا یار, قد لمبا یا چھوٹا ہے چھڈو پرا. میں نو کئی بندے آن دین اچ ممبر تے بے کے تقریر کرو, مگا بھاوے اسمانہ تے بٹھا دو, میں انشاءاللہ کدی دسے ہی نہیں. کیونکہ ماشاءاللہ قد جو بہت ہے. تے جے کسے غریب دا قد لمبا ویکھ لیا تو انہوں ٹوک ہی چھڑے ہی. کوئی بات نہیں, صبر نال بیٹھے کرو. کہن لگے جدوں آوے اسماعیل, انج موڑ نہیں دسدا پیو میرا بیٹا آوے, جدوں آوے اسماعیل کرمالیے انہوں ایک گل کہہ دویں, مکان تے سارا ٹھیک, دروازہ بھی ٹھیک,
دلوادے دے وچ دلیج او ٹھیک او عورت آئی ڈوم او عورت آئی ڈوم عقل والی نہیں ہے سمجھی نہیں او سمجھ دی ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں سنیا دیواں گی تسی ذرا نکلو تا صحیح انہوں ایک چکر نکلا جاوے یہ سنیا دا کیڑا ایڈا مسئلہ او سمجھ دی ہے شے دروازے دے وچ سیونک لگی ہوئے تے کدیں بابے نو دس پئی ہے او ہن دلیجا بدلن واسطے آرڈر کر گئے جدو آیا بیٹا حلالی بیٹا ہوئے نا حلالی باپ گھروں چلا جائے وہاں دے آئے میں نو تے خشبو اپنے باپ دی آ رہی ہے آئے اسماعیل آدھے کرمالیے اینج لگدہ جی میں میرا ابا جی آئین میں نو ذرا دس او دی حالت کی میں دیئے شکل و شبہات کی میں دیئے نشو گورا رنگ سفید داڑی بولدہ مٹھا سی کہنے لگے ہوتا میرے ابا جی آن تے کی کہہ کے چلے گئے کوئی پیغام جاری کر گئے کوئی آرڈر دے کے چلے گئے اکھے اے آدھا مکان بھی ٹھیک ہے دروازہ بھی ٹھیک ہے لیکن دلیج ٹھیک نہیں ہے آنکھیں لگا جلدی کر تو دلیج ہے آئی تو بات تیری چھٹی ہے اوہ سنا دعا کرو اللہ پاک عورتوں عقل دے دے میرے بھائیو اتنی جدو بات ہوئی او چلی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ شادی کروا لی اتفاق نال کچھ مہینے تو بعد بابا جی مڑ آئے اسماعیل علیہ السلام گھر مڑ کوئی نہیں کہنے لگے او کرمالیے سلام علیکم بیٹی جی وڈے جوان انو ہے بیٹی بنی نا کہنے لگی جی ابا جی ذرا فرق وکھیا ہے گھر اوہی پر نسل بدل گئی ہے کچھ عورتاں بے نسلیوں دیاں کچھ عورتاں نافرمانوں دیاں اللہ دیاں بھی تے اپنے بندے دیاں بھی تے او انشاءاللہ تعالی جہنم دا پالن بن دیاں اور میرے دوستو کہنے لگی جی ابا جی آخے تیرا تاج کتھے ہے میں ہونے دسنیاں ذرا گھر تے آؤ داخل تاؤ ذرا بیٹھو تا صحیح بٹھائے گئے جلدی نال زمزم دا پانی لے کے آگئی اور کھجوراں لے کے آگئی کہنے لگی ہن میں گوشت تیار کر رہی ہوں گوشت بھنن لگ پئی گوشت پرندیاں دا سامنے رکھ دیتا گیا جدو کھانا بابا جی نے کھا لیا کھجوراں بھی کھا لیا پانی زمزم دا پی لیا بابے دیاں تھکاوٹاں خوشی نال لے گئیاں اللہ اکبر تے ہن کہندی ہے جی ابا جی کی نام ہے تے کناں نو ملنا چاہندے ہو تے ہن ذرا دسو آکھیں لگے تیرا تاج دا نام کی ہے آکھے اسماعیل کہنے لگی تسی کون ہو میں ابراہیم کیا بات ہے اچھا میرے باپ آئے میرا سورا ہے اور سنا گھر دے کیویں چل رہا مسئلہ آخے جی کیا بات ہے لوگانو کسیا کسایا گوشت ملدا ہے کسائیاں لوں پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے یا تکبیر والا یا بغیر گانا کٹ دے چوچے نو کو چھڑ دے آ جڑا برائیلا رہندا نا حرام دا اے تے شالا کوئی نہ کھا تیری مانو کو گانا کٹ دے نا کو چھڑ اے نہ دی تکبیر ہے ایڈے غلط ہیں ایک ہی تکبیرہ انجی بڑھائی فردان جدو انہوں نے واہ دینا ہوندہ نا برائیلر کوئی من دو من شادیاں تے او کتو آیا کتو جانکا اتنے چونو دو کس بھی گئے اس واسطے میرے بھائیو او کہنے لگی کہ لوگ دکھارن کسیا کسایا امسیا امسایا پیسے آنات اساں پیسے بھی نہیں بھر دے تے میں کھا رہی ہوں تازے پرندے کیا بات ہے آئے عورت جنتی ہوندی ہے جڑی ہر ویلے اپنے بندے دی تعریف زندگی گزار چھڑے بندے نو راضی رکھو گیا تے اللہ راضی ہوئے گا آئے حنیف ربانیاں داسی
باپ نو راضی رکھو گے رب راضی ہوئے گا. میرا بھی موقف ہے عورت اپنے تاج نو راضی کر دے وے اللہ دی قسم رب راضی ہو جائے گا. آئے ہائے کہن لگی کہ سانو تا تازے پرندیاں دا گوشت مل رہا ہے پھر پانی زم زم مل رہا ہے جیسا پانی ورگا پانی کوئی نہیں جنہ گوشتاں ورگا گوشت کوئی نہیں اسی تا بٹیرے کھانے آئے لوگ کٹیا دا کھاندے اسی بٹیرے کھانے تے خامد میرا نبی تے میرے سورا بھی نبی ابراہیم دی لڑی چو 80,000 نبی میں تے نبیہ دی لڑی چو بلا اس تو وڈا بھی میرا کوئی شان ہو سکتا ہے میں نو تے بہت سکھ ہے گر اوے پر ہے آلہ عورت جنتی عورت فرق اندن اگے اسماعیل بھکا سی ہون کارخانے لگ گیا بولو ہون کارخانے لگ گیا اور کی ہو گیا نا جھڑ پہ جو چھڑ بلی پہ جاندی نے کہتے ہو ڈینکی تو نہیں آ گیا اور جیڑا لور آیا ہے آخر وہ نا پانی چٹے تے بند ہے تے واڑ ایسیاں تے کمرے چ گیا ہے دنیا ایسی پٹا رہی ہے مگر مر ساڑھے گھرہ چ نہیں ہوندہ سانو تے ایسی نصیب ہی نہیں اور ڈینکی شینکی ہے تو معافی مانگ لو انہیں جنڈے لور دے نہیں چھڑے دے آخر جی بڑا مسئلہ بڑا مخزلہ ہے آخر جی مجھاں ختم کر دو پھلانا ختم مکھے نہیں گناہ ختم کر دو کدی مچھرانار بھی بندے مرے توبہ کرو اللہ دی قسم جتنے عذاب آ رہے ہیں اے سارے تیرے گناہ دی شامت ہے آج توبہ کر لو جی میں یونس نبی دی قوم نے توبہ کی تھی سارے دنیا دے عذاب ختم ہو گئے اور یونس نبی دی وہ قوم ہے جڑی ساری دی ساری جنت میں جائے گی معافیاں دے کلمہ جے پھیر اللہ سونیا این توبہ کر اللہ میرے گناہ تے کلمہ پھیر دے معافیاں دے کلمہ جے پھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ جے پھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ جے پھیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا اگے بندہ اللہ نو آکھے تیریاں آتاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی چنہ دے مقابلے نہیں سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ جے پھیرے اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا. اگلا جملہ بہت اللہ ہے پر سبحان اللہ چاہے چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں اے اللہ نو بڑی گل چنگی لگ دی اللہ ماڑا یا چنگا بندہ تا تیرا پرن داخل کر چاہ اللہ دا ہو گیا تو داخل یہ جو نہیں آکھنا تو نہیں جنت ملے گی کہ نہیں جنت ڈیسی کہ نہ ڈیسی اللہ دا بے چسیا تینوں تا نہیں دینی این جاکو اللہ بندہ تیرا نہیں تو میرا رب نہیں اللہ اگر گناہ ہو ہی گیا تو معاف کر دے اللہ دا ہو گیا معاف چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ جے پھیرے اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا. اگر اور سٹیٹ سبحان اللہ پڑھ لو نا تو ایک اور جملہ بڑا تو سیاکھنا اگے تو بڑے بہترین تو اس تو بہترین بھی کوئی ہے سبحان اللہ تو دے نا ذرا ٹیٹ تن اور بہترین سناوا گینے گینے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں اگر میں گنے لا پاواں نا اپنی غلطیاں تے قیامت تک شاید گنی وینی نہ لمبیاں لسٹاں گینے گینے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گینے گینے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گینے گینے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلمہ جے پھیرے اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا فرمایا توبہ کر لو کوئی ڈینکی شینکی مچھر کوئی نہیں اللہ دی قسم چاہ کے آنے آئے آج توبہ کر لو کوئی سلاب نہیں آج توبہ کر لو کوئی ہوا نہیں آج توبہ کر لو کوئی طوفان نہیں آج توبہ کر لو
کوئی مچھر نہیں، سب کوئی مسئلے حل ہو جان گے۔ توبہ تو نہیں کرنا ہے، پتہ نہیں کل نو ہور کیڑے کیڑے عذاب آ جان گے، لیکن ایڈا مسلمان زدہ ہے کہ اللہ دی قسم بڑے بڑے نقصان اٹھا بندہ ہے، لیکن توبہ دی عادت ہی نہیں ہے۔ شرابہ پیون دی عادت ہے، توبہ دی عادت ہی نہیں ہے۔ چگلی کرن دی عادت ہے، توبہ دی عادت ہی نہیں ہے۔ قرآن چھڈن دی عادت ہے، پڑھن دی عادت ہی نہیں ہے۔ نماز چھڈن دی عادت ہے، پڑھن دی عادت ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ چھڈن دی عادت ہے، ادا کرن دی عادت ہی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو گناہ کرن دی عادت ہے، توبہ دی عادت نہیں۔ اللہ پھر طرح طرح دے عذاب لے کے آ رہا ہے۔ کدی مچھراں نال بھی دنیا مری، اگے ساری عمر سن مچھر نہیں لڑے۔ میرے بھائیو کوئی فکر بھی سوچو، فکر ہر گل تس دے۔ بہرحال میرے بھائیو جنتی عورت کیڑی ہے، مطلب کی ہویا بھائی صبر کرے، صبر بھی کرے، خامد دی اطاعت بھی کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو خبر ملی، ایوب تیریاں ساریاں بکریاں مریاں پئیاں نہیں تے حرام ہویاں پئیاں نہیں تے کی بنسی؟ حضرت ایوب ادا کیاں دا رضیت باللہ ربا، جدوں بکریاں نہیں آن میں رب تے اودوں بھی راضی، جدوں بکریاں دا مالک بن گیا اودوں بھی راضی۔ اج ساریاں مر گئیاں تے میں اج بھی رب تے۔ اگلے دن خبر آ گئی تواڈیاں گاواں ساریاں مر گئیاں۔ کہنے لگے رضیت باللہ ربا، میں اج بھی رب تے۔ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، بیویاں نو کہنے لگے کرمالیو آ جاؤ، ساریاں آ گئیاں۔ فرمایا میرے حالات شاید اگے نال بھی خراب ہو جاویں، مینوں تیز میشاں آ گئیاں، تسی تیز میشاں چ نہ رہو، جلدی کرو، استعفے لے لو، طلاقاں لے لو، تسی اپنے نویں گھر بنا لو تاکہ تھوانوں تے تکلیفاں نہ ہوون۔ کہنے لگے ٹھیک ہے جلدی کرو، استعفے دے دو۔ لے کے چلیاں گئیاں جیڑیاں صرف آرام سکون دی تلاش چان، جنت دی تلاش چ نہیں آن، اور ساریاں ہی چلیاں گئیاں۔ ایک بی بی رحمت بیٹھی، بلایا جا رہا آ کرمالیے، تو آندی بھی نہیں ہے، استعفیٰ بھی لیندی نہیں ہے، طلاق دی طلب نہیں ہے، رو کے مائی رحمت آندی ہے اگے تے ساری عمر تسی ساڈیاں خدمتاں کر دے رہے، اسی تے اج تک سالن نہیں پکا سکے، اسی تے اج تک روٹی پکا کے تانوں کھلا نہیں سکیاں، اسا اج تک تہاڈا کپڑا دھو نہیں سکیاں، تہاڈے حالات اللہ سن تے ساڈے واسطے نکرانیاں آ گئیاں، حالانکہ تسی ساڈے واسطے خدمت گزار رکھیاں چا۔ اج تے خدمت کرن دا ٹائم ہے، اج تے جنت کماون دا ٹائم ہے، اج تے سانو اللہ کولوں کوئی حاصل کرن دا ٹائم ہے، تے میں آج تھوڑے گھروں چلی جاواں، میں تو وڈی بھی بد نصیب کوئی ہوئے گی۔ اللہ دا واسطہ نے جو تکلیف ہوئے تھوڑے تے میں صبر کر کے سما گی، پر مینوں طلاق نہ دیوے ہے، میری جنت نہ اجڑ جائے۔ ہائے 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 ہائے، فرق ہوندا جنتی عورت دا ہور بیان ہے، جہنمی عورت دا ہور بیان ہے۔ جنتی عورت دے ہور خیالن، جہنمی عورتاں دے ہور خیالن۔ او میرے بھائیو سکھ آوے دکھ آوے کوئی مسئلہ بن جائے، تنگی آ جاوے کھاون پیون دو، پھر بھی اپنی نہ شکری خامد نہ کرنا، بس چمڑی رہو گھر نو۔ اللہ دا دنیا تے دکھ اٹھا لے اللہ واسطے، خامد نو راضی کر جا، میں تینوں جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ بی بی رحمت نے پھر وقت گزارے کے ایک گھر روٹی پکاندی نہیں، چودھرا ہٹائی، ایک بانڈے دھو کے روٹی کمان ڈئی، صرف تاج راضی ہو جائے۔ 18 سال ہو گئے، ایک دن تکلیف دا بڑا بھارا ہے، ایک دن تکلیف دا بڑا بھارا ہے، تے 18 سال کیا صبر کیتا اس عورت نے۔ اصل صبر عورت دے اندر ہونا چاہیے، اطاعت خامد اور اللہ کے لیے صبر۔ آج نہ صبر ہے نہ اطاعت ہے۔ میرے بھائیوں
18 سال جدو ہو گئے نا تے حضرت ایوب نبی دی زبان تے بھی بیماری آنے لگی تے پتہ جی کی آدھا ربنا آئے ربے او میرے سونے اللہ جدو میری بیماری پیراں چائی میں تیرا ذکر تے کردہ رہا جدو بیماری گوڑیاں چائی میں تیرا ذکر تے کردہ رہا جدو بیماری سارے جسمیں پھیل گئی میں تیرا ذکر کردہ رہا اللہ ہون تا بیماری میری جیب تے آمن لگی ہے تے جے اندے تے بیماری دا کٹرول ہو گیا تے تیرے ذکر تو رک جاواں گا میریاں گاواں مر گئیاں دکھ کوئی نہیں میریاں بیویاں ساریاں چلیاں گئیاں سوائے بی بی رحمت دے مینوں دکھ کوئی نہیں میریاں بکریاں مر گئیاں مینوں دکھ کوئی نہیں میریاں طبیعتاں ساریاں ختم ہو گئیاں سیتاں مک گئیاں تے میں پنجر بن گیا مرضاں دے وچ مینوں دکھ کوئی نہیں پر جس ویلے میں اللہ دے ذکر تو محروم ہو جاواں گا مینوں دکھ بڑا لگنا ہے میرے سونے ربا میری بیماری زبان تو تے بچا دے اللہ نو آیا ترس اللہ دا اور کو زبیر جلے کہا زا مغتسل بارد و شراب جلدی کرو میرا پیغمبر ذرا مار زمین تے اڈی پیر دی اللہ انہا اڈیاں مارن دیاں ہمتاں مک گئیاں کوئی زمانہ ہو آکے 40 بندیاں جتنی طاقت آئی کیونکہ ایک نبی دے اندر 40 بندیاں جتنی طاقت ہے آج میریاں طاقتاں بیماری نے مکا چھڑیاں فرمایا ذرا راکھی دے اللہ میں تے آنا میری زبان بیماری تو بچ جائے تو آنا اڈیاں مار گل سمجھ چنی آندی اللہ دا ہے ذرا مارتے صحیح میں اپنے قدرت دے نظارے وکھاواں ہر شے تے قادر قدیر ہے تو ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا پانی اتے زمین کھلے یار دینا تھما باجا سمان ٹکا دینا کوئی آگے دا بھورا لینا تردا تو پیغمبری کر عطا دینا میں قربان جا تیریاں قدرتا تو کدی ایو جے چکر چلا دینا حضرت مریم دی کرن صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینا بچے جم دے کدی نہیں بول دے میں پر تو ایسے بھی ڈوکا دینا حضرت یوسف تے جدو بہتان لگ دے انہاں دی اہل دا بندہ بلا دینا مائی عائشہ تے جدو بہتان لگ دے وہ تو آپ شہادت چاہ دینا بڑیاں دے توڑ خرور دینا آکڑ کھاواں دی آکڑ گوا دینا کرن کافر نو سنے خزانے آندے تو وچ زمین دن سا دینا ابرا کافر بیت اللہ نو ڈونا ابابیلا نو حکم سنا دینا او چوچیں جو ککران گیران دینے پر تو انہاں دے بمب بڑا دینا اگر ہاتھی نو مار نہ ہوئے مقصد ان دے سنڈے تے کیڑی لڑا دینا بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنے قدرت دے منظر وکھا دینا نہ پوچھن تے آویں تے نہ پوچھے کہ کسالی ادا لگا دینا اگر پوچھن تے آویں تے پل اندر نانی سفنے یاد کرا دینا جس دریا تو موسیٰ نو پار کرنا ان دے وچ فرعون ڈوبا دینا کسے قسم دا خوف نہ ڈر تینوں اپنی پیدا ہی کر رضا دینا تیری صفت تے مالے کا مکنی نہیں بلوچ اپنی گل مکا دینا کرے میرے بھائیو آئے اللہ فرمانتا ذرا مار زمین تے ماری اڈی اللہ نے چشمے جاری کر چھڑے اور کو زبیر دلے کہا زا مغتسل بارد و شراب ناوی لیا
پانی نال تے پانی پی بھی لیا اندروں بھی مرضاں مک گئیاں سکین تو پہلے تے بارلیاں مرضاں بھی مک گئیاں مائی رحمت آئیے تے آکے آن دیئے بڑے حسن و جمال دے مالکو کسے اچھے گھرانے دے لگ دے ہو اللہ توڑا حسن ہور زیادہ وداوے تیری جوانی نو اللہ ہور زیادہ کرے ایتھے میرا ایوب بھی ہاں او تے ٹرن جوگا کوئی نہیں انہوں کوئی لے گیا یا کدھر چلے گئے فرمایا کرمالیے او ایوب تے میاں کہن لگی میں نو 18 سال ہو گئے دکھ کٹ دینو دکھیاں بندیاں نو مذاق رو کے کہن لگی وہ دکھیاں نو مذاق نہیں کری دے وہ آکھن لگے وہ کرمالیے اے تے رب دیاں مرضیاں بیماری بھی آئی منٹ دے وچ شفاواں بھی آ گئیاں منٹ دے وچ اللہ نے صبر کرن دے نتیجے دے چھڈے آج مائی رحمت نو ڈبل سکون مل گئے آج مائی رحمت نو زیادہ شانہ مل گئیاں جیڑی عورت دکھ دے ٹائم اپنے خامد دے نال رہی ہے وہ میرے دوستو آج کئی 100 سال ہو گئے آج رحمت دے ذکر ہو رہن جیڑیاں طلاقانے کے چلیاں گئیاں کدی ہونا دے بھی ذکر کوئی انہاں دے ذکر بھی نہیں ہے وہ دنیا تے بھی ذکر مٹ گئے اگلے جہان بھی مٹ گئے شانہ انہاں دیاں ہو دیاں جو خامدی اطاعت کرن وہ میرے دوستو میرے بھائیو پیارے نبی علیہ السلام دی پھپھی ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے انہاں دا ایک بیٹا ہے انس بن مالک اس دے خامد نام مالک بن نظر وہ شام دے علاقے جو کاروبار کر کے آیا جدو آیا تے ویکھیا اجے اس دروازہ کھڑکایا نہیں ہے جدو دروازے تے آیا تے گھروں کلمے دی آواز آ رہی ہے اپنے بچے نو کلمہ سکھا رہی ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندی ہے لا الہ الا اللہ اپنے بچے نو کلمہ سکھا رہی ہے بچے نو کلمہ سکھا رہی ہے وہ سندا رہا تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑکایا وہ پوچھا کون آئے ہو فرمایا میں مالک آیا اس وقت ہی دروازہ کھل گیا انس بن مالک مالک آ گیا اپنے گھر دے اندر تے اس طرح کھڑا ہو گیا کہندا میں 4 پائی تے بانا کوئی نہیں میں ساری عمر تینوں اشارے کردا رہا تو اتنی فرما بردار عورت ہوں میں سلیم کہ تو میرے اشارے تے چلن والی آج میں تینوں اشارہ نہیں کرنا آج تے میں صرف تینوں آرڈر ہی کرنا ہے جیڑی عورت ساری عمر اشارے تے چل دی رہی ہوئے بھلا کیویں ہو سکدا کہ آرڈر نہ منے وہ آکھن لگی او میرے سر دے تار کرو آرڈر فرمایا آرڈر ہے کہ میں تینوں اے آرڈر کرنا کہ کلمہ چھڑ دے آئے آپ بھی تباہ و برباد نہ ہو آپ بھی بے دین نہ ہوتے بچے نو بھی بے دین نہ کر کہنے لگی ساری دنیا دیا ڈیمانڈا تیار منن واسطے سب کچھ تیار منن واسطے جو آنکھیں منن واسطے تیار پر میں نبی دا کلمہ چھڑنا نہیں ہے میں اسلام چھڑنا نہیں ہے اے تے میں پڑھ لے میں جنت کمان واسطے اسلام لے آندی ہے میں اے بھی چھڑنا کوئی نہیں اس وقت یہ کہنے لگا پھر میں جو تینوں چھڑ دیاں گا آکھیں لگی تیرے ورگے 100 خامد اللہ دے چھڑ دا میں ایک ایک نو نبی دے دین تو قربان کر سکتا اور رس کے چلا گیا چھڑ کے طلاق نہ دیتی رس کے چلا گیا کیونکہ خاندانی ام سلیم ہے فرما بردار ام سلیم آئی ساری عمریں دا گناہ کوئی نہیں گناہ تے صرف اسلام اسی یہ چلا گیا چوب کر کے کہ شاید کل انہوں عقل سمجھ آ جائے لیکن موت نے انہوں گھیر لیا 3 مہینے تو بعد خبر آ گئی کہ تیرا خامد فوت ہو گیا گارے تو رویں لگ بھی چلو جی اور رنگا بھی ہاتھ خامد آئی تو میں رنڈی ہو گیا تے دعا پڑھ دیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اے دعا پڑھ دیئے اے دعا اگر تسی بھی پکا لو تے دی شان بڑی ہے اگر کوئی نعمت اللہ کھولوے اندہ متبادل اللہ نعمت دے دیندہ ہے او پڑھ دی رہی اے اوہ دعا جڑی ام سلمہ نے پڑھی آئی
آ گیا عقل دا بہت زیادہ عقل دنا انسان ہے اینو بہت عرب دے لوگاں دے وڈیاں وڈیاں گھرانیاں دے رشتیاں دی آفر ہوئی ہے لیکن اس نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیتا ام سلیم دے گھر خود چل کے آ گیا کہنے لگا مینوں بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں لیکن میں کسے نو اج تک منیا نہیں ہے لیکن تیرے اللہ تے میں خود چل کے آ گیا اگر تیرا دل ہوے تے میں ابو طلحہ انصاری نکاح کرنا چاہنا آکھن لگی تیرے ورگا سمجھدار تے عقل دنا اچھے سہارے دی مینوں ضرورت ہے پر میں تیرے نال نکاح کرنا نہیں میرے تو وڈی بھی کوئی کملی ہوئے گی ایک کافر چھڑیا دعا کافر خرید لیا جا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوئے گی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوئے گی نہ میری ڈیمانڈ دکان نہ دیے نہ میری دکان یا ڈیمانڈ میری کوئی سونے تے چاندی دیے نہ میری ڈیمانڈ کپڑے جتیاں دیے نہ میری ڈیمانڈ کھان پین دیے ایک ہی ڈیمانڈ ہے ام سلیم دیے ایک ڈیمانڈ تو پوری چکر میں تیرے نہ نکاح کر لواں گی اور آدھا کی ڈیمانڈ ہے آخے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا تیرے اسلام نو حق مہر سمجھا اچھی زبان اللہ کو میں لگتا پہنچ گئے ہو میں لگتا پہنچ گئے ہو کتھے 12 تو نہیں واج گئے وجہ نالے اچھی بولو سبحان اللہ ام سلیم جدو یہ گل کیتی نا تے ابو طلحہ انصاری ہکے بکے رہ گیا کہنے لگا کیا بات ہے ان دا مطلب ہے اسلام کوئی بڑا اچھا ہے انہیں اسلام دے اندر ریسرچ کیتی ایک بندہ میں نے کہنے لگا تسی آن دے میں نے پڑھا تو بولنا ہے انگلش میں کہو تو میں روب پان واسطے بولنا تھوڑے تو روب جو بتا پا میرے کوئی ایک دے لفظ تو بات انہیں کیتی ریسرچ 2-3 دنوں تو بعد نہ او ہو گیا مسلمان جب مسلمان ہو گیا نا تے ویکھو ان مسلمان کیتا کہاں ہے اللہ کیتا کہاں ہے کیتا کہاں ہے اللہ ریسرچ اچھا ایک بندے نے میں نے فون کیتا تو میں کہا میں بیزی ہوں وہ آدھا یہ لفظ تو کتوں پکا لین میں کہا میں تو آڑے دروب نہیں پڑھا اچھا میرے بھائیو انہیں جدوں تحقیقات کیتی اسلام دے وچ تے مسلمان ہو گیا ہویا تے مسلمان اللہ نے کیتا ہے لیکن سبب عورت بنی یہ جنتی عورت ہے تو سے کہو گے کیویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر لے جنگ لڑن واسطے جا رہے ہو لوگاں نو پہلے تبلیغ کرنا اگر ایک بندہ بھی تیری تبلیغ تے تیری صلاح مشورے تے چل کے مسلمان ہو جائے تو تیرے واسطے اتنا ہی کافی ہے جنت لین واسطے تے اس عورت نے بھی تو صلاح انہوں اسلام دی دیتی سی نا یہ دا معنی ہے کہ عورت جنتی میرے بھائیو ایک دن ہے نا گلاں تے اندر بڑیاں بڑیاں سی تے لیکن بھائی اور یہ آ گئے تو اڈا بھی منہ ذرا ہون ڈنگا چبا ہے تے میں سمجھدا تو بیٹھا نا تے او عزت نال ہی ہٹ جاواں تے بہتر ہے جے تسی تھوڑی دیر بعد گھڑیاں بھی کھاویں لگ پس میرے دوستو میرے بھائیو ام سلیم ایک دن بیٹھی بیٹھی میں ساریاں ایندیاں گلاں چھڑ دینا ام سلیم بیٹھی بیٹھی نا ایک دن کہندی ہے اللہ سبحان اللہ ہن اللہ نو کی آکھوے ایڈی نیک ہے کہ اللہ نو جویں آکھیا نا اللہ اوویں ہی مندا پیا ہے بلے بلے اللہ جے تو میرے تے راضی ہو گئے اللہ جے میرے تے تو راضی ہو گئے تے ایک میری نکڑی جی ڈیمانڈو ہے نکڑو جی ڈیمانڈ اللہ سارا قرآن آیا قرآن دے اندر بڑے بڑے مقام آ گئے اے میرے سونے اللہ قرآن دے اندر کوئی ایسا مقام بھی آ جاوے جتھے بندے آتے عورتاں دا ذکر ہے تے میرا دل بڑا ہی راضی ہو جائے گا یا اس نے گل کی تھی اسمانہ تو جبرائیل اللہ دا قرآن لے کے آ گیا جس عورت دی ڈیمانڈ تے قرآن بن دے
ایمان نہ دسو وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ تسی آکھو گے ایویں گل کیتی جانا ہے، تیرے کول دلیل کی ہے؟ اے قرآن ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ میرے بھائی ادھر غور کریا ہے، ترجمہ سن لو۔ فرمایا مسلمان بندے تے مسلمان عورتاں، ذکر اکٹھا، مومن بندے تے مومن عورتاں، فرما بردار بندے تے فرما بردار عورتاں، صدقہ کرنے والے سچ بولن والے بندے تے سچ بولن والی عورتاں، صبر کرنے والے بندے تے صبر کرنے والی عورتاں۔ او بھائیو، اللہ تو ڈرن والے بندے تے ڈرن والی عورتاں، صدقہ کرنے والے بندے تے صدقہ کرنے والی عورتاں، روزے رکھنے والے بندے تے روزے رکھنے والی عورتاں، اپنیاں عزتاں دی حفاظت کرنے والے بندے تے اپنیاں عزتاں دی حفاظت کرنے والی عورتاں، یعنی زانیاں نہیں، اور اللہ تو زیادہ ذکر کرنے والے بندے تے ذکر کرنے والی عورتاں۔ اللہ فرماندا ہے جتنیاں صفتاں آ گئیاں اے ساریاں دیاں سارتاں عورتاں دے اندر پیدا ہو جاویں۔ فرمایا اللہ دو چیزاں انہاں دے واسطے تیار کر چھڑیاں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ پہلے نمبر تے اللہ دے میں سارے گناہاں تے کلمہ پھیر دیاں گا، اے ساریاں دیاں ساریاں علامتاں پیدا کر لوے، اے ساریاں دیاں ساریاں نشانیاں تے عادتاں پیدا کر لوے، میں اللہ سارے گناہاں تے کلمہ پھیر دیاں گا، وَأَجْرًا عَظِیمًا، تے میں انہوں اجر عظیم دے دیاں گا۔ اجر عظیم دا معنی کی ہے؟ انہوں عام جنت نہیں دیاں گا، جنت الفردوس دے دیاں گا، اور فردوس او جنت ہے جن دے وچ نبیاں دیاں کوٹھیاں، اوتھے اس عورت دیاں کوٹھیاں تے بلگاں بن جان گیاں جنہاں دے اندر اے ساریاں علامتاں پیدا ہو گئیاں۔ اگر تھکے نہیں ہو تے ایک گل نکلی جی، اچھی 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 بولو، اچھی تو بولو۔ ام کلثوم بنت عقبہ، ام کلثوم بنت، ایک مولوی تقریر کردہ پوری 1.5 گھنٹہ، وہ پتہ کیوں کردہ سی؟ اکھی نوٹ کے کردہ سی، منہ دے ویچ سپیکر گھت کے کردہ سی، وہ گلنا باتائیں مطلب نہیں سی ویچ کردہ، وہ تسلسل نالی چلدہ رہندہ سی، کسی نو سمجھ آوے تے بھاویں، کوئی بوے تے بھاویں، اکھی نوٹیاں ہو دیاں سی، طرز مسلسل جا رہی ہے۔ 1.5 گھنٹے تو پہلے تقریر نہیں مکڑی، بندے آکا واہ نوٹی بیٹھا موقع سنا رہی، تلک دے سارے ہی تلک ایک بابا برائے گا۔ مولوی صاحب نے 1.5 گھنٹے بعد اکھاں کھولیاں تے تقریر مکی تے کہنے لگا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، تے بابا ہی کو وہ آدھا ہے بابا جی باقی تا گئے سارے چلے، تو رہ گیا تو روندہ بیٹھا تینوں میری چاس بڑی آ رہی، اگر چاس چوس نہیں آ رہی میرے کو زبی کر دیا چابیا کدھے اے روڑانتا نہیں میرے نال بڑھوں، اس واسطے ذرا ٹیٹ ہو کے پاڑو جی میں ایتھے نوٹ کے پڑھدا رہا تو اوڑی جی تتور ہو جاویں۔ اچھی اوک سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میرے بعد میرے بڑے بھائی ہیں بننے ٹھاپ دے سن تھوڑے، اللہ دے فضل و کرم۔ آخری گل نکلی جی گل سن سکتے ہو؟ خوش ہو کے کہتا دیو دل تا تھوڑا کوئی نہیں، اچھی آکھو، کیونکہ تھوڑا پتہ ہے بھی آج گھر دے اندر گھر بیٹھ
ہونی ہے. ام کلثوم بنت عقبہ، اے عقبہ دی بیٹی ہے. عقبہ کون سی؟ جن نے سب تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی، گالے صافہ پایا اور بہت گندا ترین کافر سی. اور اینو پھر اللہ پاک نے بدر دی لڑائی دے اندر مسلمانہ دیاں تلواراں دا لقمہ بڑھایا. عقبہ دی بیٹی کلمہ کدو پڑھ دیئے جدو نبی پاک نو 7 سال ہو گئے آن ہجرت کری نو. تے ایک دن دیئے اسلام تے بڑے بڑے آئے تے مینوں بھی آنا چاہیے دا زندگی موت اللہ کولے. دلیر ویسے اور تھا بہادر. انہیں کلمہ پڑھیا تے اعلان کر چھڑیا، اچھی کلمہ اعلان ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. اعلان ہو گئے مکے دے اندر تے ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس وقت کلمہ پڑھنا تے ہجرت کرنا اے دو کام ایڈے مشکل آن کے ہیں. جو سمجھ لو جی میں دعوت ہے موت نو، وہ آکھیں لگی میں کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر کسی دا ارادہ ہے اپنے بچیاں نو یتیم کرن دا تے میرے قریب آ جائے. اعلان ہو گیا. عورتاں دے وچوں بہادر دلیر ام کلثوم ہے تے مرداں دے وچوں کلمہ دلیری نال حضرت عمر نے پڑھیا سی. جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھن تو بعد پلا کی ہوئے ایسرا آ رہے ہیں تلوار لے کے. سونے کرنے لگے کنڈیاں. حضرت امیر حمزہ دے وہ کنڈیاں کیوں مار چھڑیاں نے؟ کور خدا دا کی لوڑا پہ گئے، دے چٹے بھی تو نو ڈر پہ گئے. کھولو دروازے، عمر آ رہے ہیں تلوار لے. اگر کھولو. حضرت امیر حمزہ نے تلوار لے لی، اگے آ گئے. ساری عمر نو کسے ٹھلیا نہیں، لیکن جے ٹھلیا تے امیر حمزہ نے ٹھلے آئے. بلوچ بھی امیر حمزہ دی لڑی چوئیں. اچھی پڑھو. ہون کیوں ڈھلے پہ گئے؟ ساڑی تری واجہ تو انہوں کی سوڑ ہے. اچھی آکو سبحان اللہ. امیر حمزہ دی لڑی چو بلوچ انو میرے بھائیو، احد مسلمان بلوچ. بلوچہ کوئی ہندووں مسلمان نہیں ہوئے، اسی تے احد مسلمان ہے. اے اللہ دا بہت زیادہ شان ہے. اے وکری گل ہے کہ ساڑے حالات کچھ ڈاؤن ہو گئے. میں ایک جگہ تے تقریر کرن گیا، وہ حضرت بلوچوں کی کوری سنو سمجھ نہیں آ رہی. میں کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ دا فضل ہے جنہوں چاوے دے چھڑے. او میرے دوستو میرے بھائیو، امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ٹھہرو عمر ٹھہر گئے. کہنے لگے اچھے ارادے نال آئے ہو تے ویلکم، برے ارادے نال آئے ہو تے اتھے ہی موقع لینے آئے. اگے پھر جانے آئے گلا ہو ہی نہیں سن. پچھو میرے پیارے سونے نبی آ گئے، موڈے تے ہاتھ رکھیا تے میرے نبی کہنے لگے کسے نقشہ کٹیا، آن دے کول ساڈے آن دے کول ساڈے آن دے کول ساڈے آن دے کول ساڈے آن دے عزت سلام دیو واپس نہ جان دے. فرمایا اے آپے نہیں آیا، انہوں بلایا گیا ہے. جتنے آئے آپے آئے پر عمر آپے نہیں آیا. فرمایا جمعہ رات نو اللہ نو ٹیلی فون ہویا، آج جمعہ والے دن آیا ہی. اوے امیر حمزہ جدا راہ چھڑ دے، کلمہ پڑھ کے حضرت عمر مسلمان تھین دے. کہندے حاضری قبول کرو اپنے غلام دی، حاضری قبول کرو اپنے غلام دی، حاضری قبول کرو اپنے غلام دی. معافیاں میں منگے دا گزرے ایام دی. ہن مینوں کافراں تو بدلے چکان دے، آن دے کول ساڈے آن دے. حضرت عمر نے جدو کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے سونے ہو نماز کتھے پڑھنی ہے؟ اکھے ایتھے لوک کے پڑھنی ہے کنڈیاں لا کے. اکھے بیت اللہ کا دے واسطے ہے. اکھے تیری برادری نہیں نے پڑھن دین دی. کہنے لگے برادری رو سماڑ لینے آئے. سارا
مکہ اس بندے عورت نو تلاش کرندا ہا جڑا کلمہ پڑھ لیندے او واہ عمر تیری عظمت تیری کتنی ہے کہ جدو تو کلمہ پڑھیا ہے تو سارے مکے نو لبدا پھرنا ہے ابو جہل دا کلا کھڑکایا آکھن لگا اوے ابو جہل باہر نکلی سوچ کے میں محمد دا غلام عمر کھڑا ہوں ہائے عمر باہر نہ آیا شام تک باہر نہ آیا ابو سفیان باہر نہ آیا طلحہ او بھائیو اسود بن عبد الاسد باہر نہ آیا عتبہ شیبہ باہر نہ آیا سارے باہر نہ آئے امیہ بن خلف بھی باہر نہ آیا اے ستاں کو سرداری آئی کوئی بھی باہر نہ آیا حضرت عمر دا صاحب ہو گیا رہا او بلال ذرا تو آج ٹیٹ ہو کے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اللہ دی توحید دا اعلان کر دے تے حضرت بلال دا چاسی آ جائیے کہ جدو عمر دے سائے دے تھلے میں اذان آکھی جماعت ہوئی ہے تے پھر اذان ہوئی ہے قیامت دی دیواراں تک جماعتاں دا ثواب جتھے تینوں لاکھ نماز دا ثواب ملنا ہے اوتھے عمر نو بھی لاکھ دا ثواب ملنا ہے جتنے کروڑا ارباں خرباں لوگاں نے بیت اللہ چ نمازاں پڑھیاں نال نال عمر نو بھی ثواب ملدا رہے گا کیونکہ اے نیکی دا آغاز تے عمر نے کھول یعنی افتتاح کیتا سی اس دا کنڈا حضرت عمر نے کھلوایا سی قیامت دی دیواراں تک حضرت عمر نو بیت اللہ دیاں اذاناں تے نمازاں دا ثواب ملے گا کتنا بڑیاں نیکیاں خرید گیا میرا یار عمر عمر نے بھی کلمہ پڑھیا اعلانیہ تو ام کلثوم نے بھی کلمہ پڑھیا اعلانیہ انہوں نے پھر ہجرت کی تھی تو کہنے لگے کسی دا دل کردا میرے پیچھے آمن تک آؤ میں جا رہا ہوں کوئی نہ آیا اے بھی آندی میں ہجرت کر کے جا رہی ہوں میں مدینے شہر نبی دے جا رہی ہوں انہیں گھوڑے یعنی اٹھ تیار کیتا تو ٹور پئی تھوڑی جی برادری مگر لگی لیکن پھر آگئی کہنے گی سانو کی جنگلاں سے جائے گی اجے مطلب عورت یہ ہے یہ واپس ڈر کے آ جائے گی انہوں نے کی پتا سی بھئی یہ ڈران والی نہیں چلی گئی تھوڑا جا جے مدینہ دوری سی تو ایک جنگل چ بندہ ملیا تو کہنے لگا کون ہے تو عورت کتھوں آئی ہے کتھے جانا آکھیں لگے اللہ دی زمین ہے تے میں اللہ دی بندیاں جتھے مرضی جاواں مینوں پوچھن والا تو کون چپاں واٹ گیا پھر انہیں پوچھیا بھئی تو کس قبیلے دا ہے آکھے میں زع قبیلے دا بندہ اچھا اچھا تو اس قبیلے دا بندہ ہے جڑا قبیلہ نبی پاک دے نال مل کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا سارے قبیلہ مسلمان ہو گیا انہوں نے معاہدہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال اچھا اس قبیلے دے ہو ہاں جی میں اس قبیلے دا میں بھی مسلمان ہوں میں جنگلہ چتام نا کہ کوئی ہجرت کر کے کدوں آ رہا ہوئے تو میں انہوں پہنچا دینا مدینے میں اے میری ڈیوٹی ہے تو تسی میرے مگر آ جاؤ میں تھوڑے اگے جا رہا ہوں مدینے چلے گئے نبی دا گھر یعنی داخل ہوگی اے عورت ام کلثوم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ام سلمہ میرے نبی دے اس گھر دے وچ آئی جڑا مدینے دے وچ گھر تے پوچھ دیئے کرمالیے کون ہے کتھوں آئی ہے تیرے باپ دا نا کی ہے آکھیں لگی میں قریشی عورت ہاں میرے باپ دا نا عقبہ ہے میرا نا ام کلثوم ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آ گئی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اماں جان نے پیارے نبی آ گئے سارا تعارف ہویا تے اللہ دے نبی آدن مرحبا سبحان اللہ مرحبا مرحبا اے میرے نبی نے بار بار مرحبا مرحبا کیا ہے کنی عورت شان والی جنہوں میرے نبی نے بار بار مرحبا کیا آئیو میرے بھائیو تھوڑی دیر دے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی ہے بہت زیادہ پریشان ہو گئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ دین تینوں رب نے اسلام دے چھڑیا تینوں رب نے دین دے چھڑیا تینوں رب نے ایمان دے چھڑیا تینوں رب نے ہجرت کرن دا موقع دے چھڑیا ہجرت دے اندر تو کامیاب ہو گئی تینوں رب نے نبی دا دیدار دے چھڑیا
اور تینو جنت دیاں راواں مل گئیاں بڑ پریشان کیوں ہے پتہ عورت کی آدھی ام کلثوم بن عقبہ آدھی ہے میں تاں پریشان ہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر چھڑیا صلح حدیبیہ دے اندر معاہدہ کیے صلح حدیبیہ دے اندر ایک گلاں بتاتے ہو یار اگر کوئی مکے لو آ جاوے تے مکے والے آگے تو انہوں واپس کرنا پڑتا ہے جی میں ابو جندر نو تے ابو بصیر نو نبی پاک نے واپس کر چھڑیا سی میں عورت ہاں جی میں واپس چلی گئی میرا ولی تے ہمارا بھائی ہے وہ تے بہت زیادہ دشمن ہیں اسلام دے اور نہ تے میرے ٹوٹے کر دینے سونے میں تے اس واسطے پریشان اے ام سلمہ اماں جان اگر نبی پاک تے قرآن آ جائے نا میرے حق دے اندر تے تا میری بچاتے بس ایک اللہ ہو دیا ہی پہن تے یکدم جبرائیل آ گیا پیارے نبی تے قرآن لے کے اچھی بولو کتنی شان والی اے عورت ہو گئی ہے کہ آج ایدیاں سلامت قرآن پہ بن دے ہائیو میرے بھائیو پھر قرآن آیا قرآن کیویں کی آیا ایوہ الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلى الكفار فرمایا میرے سونے نبی جی مومنہ دے اندر بھی اعلان کر دے فرمایا کوئی عورت مکہ چھڑ کے ہجرت کر کے تیرے کو لا جائے سونے نبی جی ان دی پہلے تحقیق کر لو ہو سکتا ہے کہ جسوس بن کے نہ آئی ہوئے مسلمانہ دے راز لین واسطے نہ آئی ہوئے اگر واقعی وہ مومن ہو کے آ گئی ہے صحابیہ بن گئی ہے تو پھر انہوں آج تو بعد وہ جڑے صلح حدیبیہ دے معاہدے آن وہ میرے عرشاں دے رب نے قرآن بھیج کے تروڑ چھڑے فرمایا قیامت تک معاہدہ ٹٹ گیا کوئی عورت آ جائے تو اس عورت نو مکے دے اندر دوبارہ بھیجنا نہیں ہے جندی پریشانی دا حل رب نے قرآن چ کر چھڑیا ایمان نہ دسو وہ جنتی ہے کہ نہیں اللہ اکبر پھر ولی تے ہمارا آئے نبی پاک نو کہنے لگے سونےو تو اسی معاہدہ کیتا سی کہ کوئی آ جاوے مکیوں چوتے انہوں اسی واپس کرانگے تو میری ہمشیرہ آئی ہے تو پھر دیو واپس فرمایا قرآن اللہ پاک نے معاہدے تروڑ سٹیں قرآن تیری ہمشیرہ دی یاد چاہ گیا ہے اور میں ہوں واپس تینوں کو نہیں کرنا گٹ ہو سارے منہ لٹکا کے دونوں بھائی دوبارہ مکے میں چلے گئے اے عورت پھر مدینے چل ٹھہر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تو بعد ان دی شادی کی تھی اے عورت مطلب ہے لڑکی اجے شادی شدہ نہیں سی ان دی شادی ہوئی زید بن حارثہ نال زید بن حارثہ جنگ موتا دی جنگ شہید ہو گئے پھر ان دی شادی ہوئی زبیر بن عوام نال پھر او بھی فوت ہو گئے پھر اس عورت دی شادی ہوئی عبد الرحمن بن عوف نال پھر او بھی فوت ہو گئے پھر ان دی شادی ہوئی عمر بن عاص نال پھر ایک خود فوت ہو گئی اور نبی پاک نے فرمایا کسے جنتی عورت ویکھنی ہے تو ام کلثوم بنت عقبہ ویکھ لو آخر دعوانا الحمد کلیم کیسٹ ہاؤس بونگا بلوچاں بندہ ٹیٹ جے بندہ زبردست ہے بھی اچھا ان کو ساری دکان ہی چالو